ایک اور مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کتنا اہم حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، نوٹ چھاپنے والی مشین بن جائے بچہ، نوٹ چھاپنے والی، بچہ پیسہ آنا چاہیے، حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے، رشوت سے آئے، غبن سے آئے، غصب سے آئے، چوری سے آئے، جوئے سے آئے، جناب بولی کی کمیٹیوں سے آئے، جناب ضرورت مند مجبوروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر آئے، یا کسی کو دھوکہ دے کر ڈسیو کر کے کسی کو جناب اس طرح جھانسا دیا جائے کہ اس کو پتہ نہیں نہ چلے کہ اس کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے۔ جس طرح بہت سے لوگ شیخیاں بگاڑ رہے ہوتے ہیں، شیخیاں مار رہے ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں کو کیسا بیوقوف بنایا، فلاں کو ماموں بنایا، فلاں کو الو بنایا، اور کیسے میں نے اس سے پیسہ بٹور لیا، وہ دیکھو عیب والا مال بھی میں نے ٹکا دیا ہے، اور جناب دیکھو اس کے اتنے پیسے آ گئے۔ یہ چیز نہیں، اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ، اس جہنم سے جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہوں گی، اس کا ایندھن تیل نہیں ہوگا، کاغذ نہیں ہوگا، جھاڑیاں نہیں ہوگی، وہ جہنم کی آگ سلگائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی۔ تو کس سے؟ فرمایا پتھروں سے، جن پتھروں کی پوجا کی جاتی ہے، ان ظالم جو ہے وہ لوگوں کو اذیت پہنچانے کے لیے کہ دیکھو جہاں تم جل رہے ہو تمہارے معبود بھی وہاں جلائے جا رہے ہیں، یہ ان کو اذیت دینے کے لیے۔ اور دوسرا، انسانوں سے سلگائی جائے گی، انسانوں سے وہ آگ بھڑکائی جائے گی، وہ انسان جنہوں نے گناہ کر کے اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوگا، ان کو اس جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور ہزاروں برس جو ہے اس کی سزا سہنی پڑے گی۔ اللہ رب العالمین اولاد کے حوالے سے، اپنے اہل کے حوالے سے ہمیں کتنا کانشیس فرما رہا ہے، ہمیں کتنا محتاط رہنے کا جو ہے حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کے اندر بھی جو ہے تربیت ملتی ہے کہ اولاد کو شتر بے مہار کی طرح نہ چھوڑ دیا جائے، مطلب ایسا اونٹ جس کو مہار ہی نہ ڈالی ہو، اور کبھی وہ ادھر پھرے کبھی وہ ادھر پھرے، کبھی وہ کسی کو نقصان پہنچائے کبھی کسی کو، اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام۔ بلکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصغیر کے اندر یہ حدیث نقل فرمائی کہ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ، 3 عادات ان کو جو ہے سکھاؤ، 3 خصلتیں ان کے اندر پیدا کرو۔ فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت ان کے سینوں میں پیدا کرو، اپنے نبی کی محبت ان کے سینوں میں پیدا کرو، وحب اہل بیتہ، اور اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت بھی ان میں پیدا کرو، اہل بیت رسول کی محبت بھی ان میں پیدا کرو۔ وقراءۃ القرآن، اور قرآن پڑھنا بھی انہیں سکھاؤ۔ ہم جو ہے ان چیزوں پر کیا کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کے لیے ان 3 چیزوں پر محنت کی؟ کیا اپنے اولاد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا، تعظیم سکھائی، ان سے جو ہے تعلق جو ہے مضبوط کرنے کا طریقہ بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر شے کا ادب جو ہے لازم ہے؟ کیا یہ بات ہم نے اپنی اولاد تک پہنچائی ہے؟ کیا انہیں قرآن پڑھنا سکھایا ہے؟ قرآن پڑھنے کا جو حق ہے وہ ادا کرنا سکھایا ہے؟ اس کو سمجھنا سکھایا ہے؟ اس کے لیے کوئی اسباب پیدا کر کے دیے ہیں ان کے لیے؟ ہم نے ایسا بہت سے جو ہے اگر دیکھا جائے مشاہدے کے اندر بہت سے لوگوں کو، اور تجربے سے آپ کو چیز واضح ہو جاتی ہے کہ لوگ اس معاملے کے اندر بہت ہی سست واقع ہوئے ہیں۔ زندگی میں ایک دفعہ قرآن مجید پڑھا لیا، اس میں بھی کوشش ہے کہ پیسہ نہ لگے، کوئی قرآن پڑھانے پر پیسہ نہیں لگنا چاہیے، اور اگر کہیں یہ سروسز لینی ہو تو انہیں کچھ بھی نہیں دینا چاہیے، دینا ہے تو او لیول، اے لیول، فلاں سبجیکٹ، ایک سبجیکٹ کی 20-20 ہزار روپیہ کی فیس دینی پڑے تو حاضر ہیں۔ کیوں کہ دولت کے بندے ہیں، پیسے کے بندے ہیں، پیسہ کمانا ہے، بس پیسہ آنا چاہیے، پرتعیش زندگی گزارنی چاہیے، لگژری لائف ہونی چاہیے، سواری اچھی، علاقہ اچھا، سوسائٹی اچھی، لباس اچھا، دکان اچھی، مکان اچھا، یہ ہونا چاہیے۔
قرآن کی کیا بات ہے؟ مسجد میں بھیج دو، آدھا گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے جناب، 200 بچہ اسی آدھے گھنٹے میں بھگتا جائے گا، اور جناب وہاں بھی چلے 200 کی کلاس ہوتی ہے تو بندے بھی تو 5 رکھے نا، بندہ بھی ایک ہی لتاڑا ہوگا، اور وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تلوار کھڑی ہوگی کہ جناب رزلٹ بھی دینا ہے، اور جادو کر کے پھونکے مار کے تم نے جناب حافظ ایسے تیار کرنے ہیں جو خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے تراویح پڑھا سکیں اور امام کعبہ سے بھی زیادہ سریلی اس کی آواز ہو، تو ایسا ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک ایک وقت میں 10 بندے جب قاری سنیں گے تو پھر کیا رزلٹ نکلے گا؟ وہ اپنی طاقت کے مطابق جو پھر ان سے ہوتا ہے وہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر ساری زندگی کون سا قرآن مجید جو ہے وہ پڑھتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، جن کو اللہ یہ شوق دیتا ہے وہ تو پڑھتے رہتے ہیں، اصلاح کرتے رہتے ہیں، ورنہ قرآن مجید کو بھی دیس نکالا دے دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، سرکار نے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، قرآن کا حق ادا کرنا سکھاؤ، قرآن سمجھاؤ، قرآن کے مطابق زندگی خود بھی گزارو، ان کے لیے تقریریں نہ کرتے رہو، خود عمل کر کے دکھاؤ۔ جتنا مؤثر تمہارا عمل کرنا ہوگا، تمہارا نمونہ ان کے سامنے ہوگا، اتنی مؤثر کوئی اور چیز نہیں ہوگی، اور کوئی تقریر نہیں ہوگی، اور کسی کی بات نہیں ہوگی۔ تو لہذا احادیث کے اندر، آیات کے اندر اس کی رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسی کرنی ہے۔